اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، واقعے سے دیکھیے کتنا اچھا استدلال آپ کے سامنے آتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، گرو گھنٹال، یہ جب مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ، یہ صحابی تھے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے تو آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں۔ کہا کہ کائے کے لیے؟ بولے کفن دینے کے لیے، آپ کے کرتے میں ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ کیوں آپ نے کیا ایسا؟ ایک بات یاد آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جنگ کے قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے بدر کے، ان میں کسی کا کپڑا حضرت عباس کو نہیں آتا تھا۔ عباس کا ڈیل ڈول بہت زبردست آپ کے چچا کا، کسی کا کپڑا آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا ہو جاتا تھا۔ تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا، وہ بھی کافی لہن شہن تھا۔ یہ کرتا حضرت عباس کو بالکل فٹ آ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا، اور آپ نے سوچا یہ وقت ہے کہ احسان اتار دیا جائے اس منافق کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کو دے دیا، پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور درخواست ہے۔ کہا کہ بولیے۔ کہا کہ چل کر کے نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ اب آپ آئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، جیسے آگے بڑھے حضرت عمر نے آپ کا کرتا پکڑ لیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ؟ منافق ہے وہ، اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر ان کے لیے تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو تو اللہ بخشے گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے استدلال یہ کیا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اگر استغفار کروں گا تو شاید اللہ اس کو بخشے دے۔ اپ نے یہ استدلال کیا، کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں 70 سے زائد بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھو، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ارے نماز جنازہ پڑھنے کی بات تو چھوڑو، درکنار ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے۔ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو نماز جنازہ نہ پڑھو، دوسرے ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز جنازہ پڑھاتے اور جب دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے، وقف علیہ، اور آپ فرماتے استغفروا لاخیکم۔ جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے، دفن میں ساتھ رہتے، تو آپ فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو، وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فَإِنَّهُ وَلَا يُسْأَلُ، اب قبر میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے۔ تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے تو ٹھہرتے تھے، قبر کو منع کر دیا گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور ان کی قبر پر بھی مت کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ فاسق ہیں، موت آئی ان کے فسق کے اوپر۔ پتہ یہ چلا کہ جن کی موت فسق کے اوپر ہو، مثلا کسی آدمی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ روزے دار نہیں تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی، کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، تو بے نمازیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، چند لوگ جا کر کے پڑھ دیں، بااثر و رسوخ لوگ، اچھے لوگ نماز جنازہ میں مت جائیں۔ اسی طریقے سے ویسے بھی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھنی نہیں چاہیے، کچھ لوگ جا کر کے پڑھ دیں تو پڑھ دیں، جیسے خودکشی کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے، آپ سے نماز جنازہ کے لیے کہا گیا، کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کے اوپر نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں جاتا۔ اور آپ جب کوئی مرتا تو پوچھتے کیا اس آدمی کے اوپر قرض تھا؟ اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض تھا، یہ مقروض مرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کر کھا جاتے ہیں، لہذا جو آدمی قرض لے کر کھا گیا ہو، مقروض ہو، اس کی نماز جنازہ بھی بااثر و رسوخ لوگ نہ پڑھیں۔ مثلا مسجد کے متولیان ہیں یا معاشرے میں جن کا اثر و رسوخ ہے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ان کی نماز جنازہ میں نہ جائیں۔ مقروض، اسی طریقے سے بے نمازی، بے روزے دار، اسلامی شریعت کے اوپر نہ چلنے والا، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بااثر و رسوخ لوگ نہ پڑھیں، دوسرے لوگ جا کر کے پڑھ لیں۔ اچھا، وجہ فسق، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، مرے تو فاسق ہو کر مرے، یہ فسق وجہ ہے، علت ہے، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جا رہی۔ اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ سے ایک نقطہ اور ملا کہ کسی بھی غیر مسلم کے اسٹیچو کے سامنے، قبر کے سامنے ادباً اور تعظیماً نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
یہاں تو کافروں کے مر جانے کے بعد لوگ ان کی قبر کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے بخشتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ حال ہے مسلمانوں کا، قبروں کے اوپر قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا گیا، بتائیے۔ اور ایسے آدمی کے لیے قرآن حکیم کا ایصال کیا گیا ہے جس نے قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھا۔ یہ بولو، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ جو زندگی بھر قرآن حکیم کا انکار کرتا رہا، قرآن حکیم کے خلاف مشن چلاتا رہا، مرنے کے بعد اسی کے ایصال ثواب کے لیے یہ ملا قرآن حکیم اس کی قبر کے اوپر پڑھ کر ایصال ثواب کر رہا ہے۔ تو ولا تقم علی قبری، ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ مت پڑھیے۔ اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی گیا۔ جس آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو، اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں بھی لپیٹ دیا جائے تو وہ جنتی ہونے والا نہیں۔ آج کہتے ہیں یہ منہ مبارک ہے، یہ نالے مبارک ہے۔ ارے بھائی، نالے مبارک ہو یا منہ مبارک ہو، آپ کے پاس اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس منہ مبارک سے اور نالے مبارک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے، اس منافق کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں لپیٹ دیا گیا، تب بھی وہ جہنمی ہے، کبھی جہنم سے نکلا جائے۔ تو اس کرتے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے، ایمان اور عمل کے اوپر نہیں اٹھا، تو نالے مبارک اور منہ مبارک کو چھوڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی اگر لپیٹ دیا، اور یہاں کرتا ہی نہیں، کتنی باتیں آپ نے کی۔ اس کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے، اس کے لیے استغفار کیا، اور تیسرے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے دعا مانگی، اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ دفن میں بھی شریک ہوئیے۔ نماز جنازہ پڑھ کر آپ چلے گئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول آئیے، نماز جنازہ پڑھ چکے، اب دفن کے وقت بھی آپ کو رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ بتائیے، قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ بتائیے، تو جس کی نماز جنازہ نبی نے پڑھی، جس کے لیے آپ نے استغفار کیا، اور جس کے لیے اپنا کرتا دیا، جس کے منہ میں قبر کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، پکا کافر، کبھی جہنم سے نکالے جانے والا نہیں۔ بتائیے، جس آدمی کے پاس توحید نہ ہو، اپنا کوئی عمل نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اور لعاب دہن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ نالے مبارک، یہ منہ مبارک، اور یہ تبرکات اور وہ تبرکات، یہ سب کھڑاگ ہیں، ان کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کاش مسلمان قرآن پڑھتا اور اپنے عقیدوں کو درست کر لیتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ اور یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پنڈتوں نے ویدوں کو چھپا رکھا ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں کہ ویدوں کے اندر کیا لکھا، ایسے ہی عام مسلمانوں سے دیگر مسالک کے علماء نے قرآن اور حدیث کو چھپا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماڈوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے۔ کتنی موٹی موٹی گردنیں پھرتی نہیں ایسے، ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں آتا، ایک دو روٹی کے اندر ہم لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ باقاعدہ مینو دیا جاتا ہے، مینو دیا جاتا ہے، تو 5 مرغے، وہ بھی کالے، بکرے کا گوشت، پراٹھا وہ بھی اصلی گھی میں، گردن نہیں گھومتی ہے۔ ہم لوگ کو دبلے پتلے کہیں بھی بیٹھ جائیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے، یہاں گردن نہیں گھومتی ہے۔ تو اس تمام کھڑاگ کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے کہ پیٹ چلتا رہے، حلوے ماڈے چلتے رہے، شریعت کا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔